لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام شریعتی ما ان شریتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بقتیل او غریب فانذرونی۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کربلا کے غم کے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس جلوس کو ابتدا سے لے کر اس وقت تک بخوبی زہرا کے لال کو عرصہ پیش کیا۔ عزاداروں، آپ کو اس کی جزا تو بس وہی دے سکتی ہے جو ماں جنت البقیع چھوڑ کر اپنے لال کو رونے والی ہے۔ آج اگر کسی کے بدن میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کی جائے، لیکن ہائے سیدہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن جب لال کی مجلس ہوتی ہے تو کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں یہ بیوی نہ پہنچتی ہو۔ ذرا تصور کرو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ فاطمہ کیسے ہر جگہ جاتی ہیں، فاطمہ کیسے ہر جگہ پہنچتی ہے، اور جہاں جہاں بھی عزاداروں حسین کی ماں پہنچتی ہیں نا، صرف ایک سوال کرتی ہیں، اے عزاداروں مجھے آنسو چاہیے، میرا لال حسین زخمی ہے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں میں رحمت نازل فرمائے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے، پرسہ لینے کے لیے بیوی خود آتی ہے۔ عزاداروں، ہمارے آنسو کتنے قیمتی ہیں جو رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، کوئی مولا سجاد علیہ السلام کے دل سے پوچھے کہ مولا آپ نے کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اے میرے مولا آپ نے اکبر کو شہید ہوتے دیکھا، اے میرے مولا آپ نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، اے میرے مولا آپ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، لیکن اے میرے مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا، عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں ہے زیادہ ستم تم پہ یا امام۔ مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، پوچھا مولا کیوں؟ کہا سرننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاص و عام، ارے زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ سید سجاد کے لیے بہت بڑی مظلومیت تھی کہ سید سجاد زندہ ہوں اور ان کی نگاہوں کے سامنے زینب کے سر سے چادر چھینی جائے، سید سجاد کی نظروں کے سامنے سکینہ کو تماچے مارے جائیں۔ غیرتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اے غیرتدار بھائیوں، میں تم سے بس ایک سوال کرتا ہوں، تم کتنی ہی کمزور ہو جاؤ، لیکن اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ توہین کی جائے کہ رخسار پہ تماچے مارے جائیں، پشت پہ تازیانے مارے جائیں، دامن میں آگ لگائی جائے، جب تم نہیں برداشت کر سکتے تو ذرا سید سجاد
ذرا تصور کرو سید سجاد نے آخر کیسے برداشت کیا ہوگا. اسی سید سجاد نے دیکھا کہ جب یہ علم خیمے سے گیا تھا تو علم کو میرا چچا لے کے گیا تھا، لیکن جب علم واپس آیا تو میرا چچا نہیں آیا، صرف علم آیا ہے. ابھی آپ علم مبارک کی زیارت کریں گے نا عزادارو، لیکن اتنا سوچ کے زیارت کریے گا، یہ تصور کر کے زیارت کیجئے گا. یہ وہی علم ہے جس کو اٹھانے میں عباس کے شانے طلب ہو گئے. یہ وہی علم ہے کہ جس کو عباس نے اٹھائے رکھا، لیکن شانوں کا کٹنا. اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. لیکن اپنے شانوں کی بازوؤں کی فکر نہیں کی. عزادارو روایت کے جملے ہیں، جیسے ہی غازی عباس علیہ السلام علم لے کے چلنے لگے نا تو میرے مولا حسین نے کہا بھیا ذرا علم کو جھکاؤ، جب میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ تب علم مبارک برآمد کریں گے. بھیا ذرا علم کو جھکاؤ. جب علم کو جھکایا گیا تو جناب زینب در خیمہ سے کھڑی ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ مولا حسین نے اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، پہلے اس کو محو کر دیا، مٹا دیا. سنو گے عزادارو، پہلے علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اب زینب نے کیا دیکھا؟ بھیا نے اسے مٹا کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ گئے نا عزادارو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب زینب نے یہ منظر دیکھا کہنے لگی بھیا میرے شیر کو شہادت کے لیے بھیج رہے ہیں یا پانی لانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ مولا عباس گئے عزادارو، پوری تفصیل نہیں پڑھتی ہے. اب عباس واپس آ رہے ہیں. ابھی آگے بڑھے تھے، کسی شقی نے ایسا وار کیا کہ غازی عباس کا داہنا بازو تلم ہو گیا. اس کی فکر نہیں کی میرے مولا نے. پھر کچھ دور آگے بڑھے تھے، کسی ملعون نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو بھی تلم ہو گیا. عزادارو بس ایک روایت سن لیجئے. ایک ذاکر کے خواب میں جناب سیدہ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے لال کے ذاکر، آج تو نے میرے لال عباس کے مسائل نہیں پڑھے. وہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی میں نے آج ہی تو آپ کے لال کے مسائل پڑھے. کہا نہیں تو نے میرے لال کے وہ مسائل نہیں پڑھے. اب یہ ذاکر کہتا ہے کہ اے بی بی میں نے تو پڑھا کہ عباس وہ ہیں جن کے شانے قلم ہو گئے. میں نے پڑھا کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. میں نے پڑھا کہ عباس کے سر پہ گرد لگا. میں نے پڑھا کہ عباس کو سب نے ٹوٹ کے مارا. بی بی کون سا مسائل چھوٹ گیا؟ جناب سیدہ رو کے فرماتی ہے اے ذاکر تو یہ کیوں نہیں پڑھتا ہے جب کوئی بھی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے. آئے میرا بیٹا عباس جب بلندی سے زمین پہ آیا ہاتھ کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین کربلا. اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ علم عباس کی نشانی ہے، یہ علم اسی غازی کی نشانی ہے. لیجئے میرے مولا حسین قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد علم کو اٹھایا، علم کو اٹھا کے خیمے کی جانب لا رہے ہیں. ادھر جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچوں قریب آؤ، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. اے بچوں گھبراؤ نہیں، ہماری پیاس مٹنے والی ہے. دیکھو ہمارا چچا آ رہا ہے. بچوں ہمیں پانی نصیب ہونے والا ہے. دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. ارے عزادارو قیامت ہو گئی. جب تک علم دور تھا تب تک سکینہ سوچتی تھی کہ میرا چچا علم لے کے آ رہا ہے. جب علم قریب آیا تو بچی نے کیا دیکھا؟ علم تو آ گیا، میرا چچا نہ آیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو بس عزادارو علم اس گہوارے کی زیارت کیجئے جس گہوارے کو سکینہ اپنے ہاتھوں سے چھلا دی. تصور کے لیے بہت ہے عزادارو. جس گھر میں بہنوں کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا، ان بہنوں سے چھوٹے بھائیوں کی محبت پوچھو. اور اگر کوئی سکینہ جیسی بہن ہو اور کوئی اصغر جیسا بھائی ہو تو کتنی پیار اور محبت رہی ہوگی. اور کے جملے بیوی سکینہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اپنے بھیا کے گہواروں کو چھلاتی تھی. لیکن ہاں عزادارو ذرا تصور تو کرو، ان ظالموں نے گہوارے کو بھی نہیں چھوڑا، شہادت کے بعد گہوارے کو بھی جلا دیا. کسی نے بہت قیامت کے 2 مصرے کہے ہیں، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا اور حسین پہ، حسین کے علی اصغر پہ رو لینا. وہ کہتے ہیں یہ در نجف ہے. حضرت علی اصغر در نجف سفید ہوتا ہے،
یاقوت سرخ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا ہے۔ علی اصغر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ ارے جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بازادارو آپ یہ سمجھیے کہ جب جناب رباب کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی ماں جناب رباب جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی چادر میں گرہ لگی ہوئی تھی، ان کی چادر میں گرہ لگی ہوئی تھی۔ جب سیدانیوں نے اس چادر کی گرہ کو کھولا، بس عزادارو گہوارہ آنے والا ہے، جب سیدانیوں نے اس چادر کی گرہ کو کھولا تو جانتے ہو کیا کیا نکلا؟ اس میں صرف دو چیزیں نکلی تھیں، ایک علی اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، دوسرے جناب سکینہ کے کانوں کے گوشوارے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا عزادارو؟ جب بھی رباب کو اصغر یاد آتا تھا جلی ہوئی لکڑیاں دیکھتی، اجرکم اللہ، اور جب سکینہ یاد آتی تھی تو سکینہ کے کانوں کے گوشوارے دیکھتی تھی۔ یہ وہی گہوارہ ہے عزادارو جس بچے کو تیر سہشوبہ سے مار دیا گیا، جس بچے کی عمر تھی دودھ پینے کی، اس بچے کو پانی کے لیے تڑپایا گیا، جس بچے کی گہوارے میں کھیلنے کی عمر تھی، اس بچے کو کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں قبر کے اندر سے نکال کے انہیں کون بتائے، ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمہ گاہ پہ آیا، رو رو کے کہا حسین مار دیے گئے، آقا حسین شہید کر دیے گئے۔ عزادارو جناب سکینہ باہر آئی اور باہر آ کر کے گھوڑے کو دیکھتی ہیں، ذوالجناح کو دیکھتی ہیں۔ سنو سنو جناب سکینہ نے کیا جملہ کہا، آپ ذوالجناح کی زیارت کر رہے ہیں نا، ایسے ہی جب ذوالجناح در خیمہ پہ آیا، حسین شہید ہو گئے، تو جناب سکینہ نے ذوالجناح کی پیشانی پہ خون دیکھا، بدن میں جگہ جگہ تیر دیکھے، جگہ جگہ زخم دیکھے، بائیں کٹی ہوئی دیکھی، وہ ایک مرتبہ رو کے فرماتی ہیں اے ذوالجناح تیری پیشانی کا خون بتاتا ہے میرا بابا مارا گیا، اے ذوالجناح تیرے بدن کے تیر بچے جو اگلے بارات ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بس عزادارو تقریر میں نے تمام کر دی، اب ذرا سوچنا اور گھروں پہ اگر یاد آ جائیں جملے تو رو لینا۔ اب تابوت آ رہا ہے، عابد بیمار کا تابوت ہے نا، کون عابد بیمار؟ کون مولا سید سجاد جس کے سامنے اس کا بابا مارا گیا؟ سن لو سن لو سن لو، جب 25 محرم آئی اور جناب سید سجاد نے اپنا آخری وقت محسوس کیا، اپنے بیٹے باقر کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا باقر آج میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا بابا کیسے مارا گیا، میں تمہاری زبان سے سنوں گا کہ میرا بابا کیسے مارا گیا، تمہارا دادا کیسے مارا گیا۔ محمد باقر رو کے کہنے لگے کہ اے بابا ہمارے دادا کو نا گھوڑے سے نیچے اتار کے مارا گیا، نہیں سمجھے جملہ، گھوڑے سے نیچے اتار کے مارا گیا، بدن میں اتنے تیر تھے میرے مولا کا لاشا۔ جزاک اللہ عزادارو، میں نے روایت پڑھی ہے کہ حسین کا جب آخری لمحہ تھا، حسین کبھی داہنے جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بابا رہوار پہ جب سوار تھا نا تو کبھی دائنے جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا۔ سید سجاد نے رو کے فرمایا ایک ظالم نوکیلا نیزہ لے کے جب ادھر سے چبھوتا میرا بابا ادھر، جب ادھر سے چبھوتا میرا بابا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ اب تو مجھے یہ مصرے پڑھنے چاہیے، مولا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سید سجاد آقا جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے نا، آئیے مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا،
ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے چاہے کچھ پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے ایک جملہ تو ضرور پوچھتے ہیں نا کہ ہوا کیا تھا. لیکن سید سجاد کو کس نے پرسہ پیش کیا؟ کسی نے پرسہ نہیں پیش کیا. جو بھی آیا اس نے تماچے مارے ہیں, جو بھی آیا اس نے تازیانے مارے ہیں, جو بھی آیا اس نے کوڑے برسائے ہیں. اس امام نے کون کون سی مصیبت دیکھی ہے. قسم خدا کہ ایک جملہ وہاں کہہ کے آ رہا ہوں, یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے رونے کے لیے بس یہی بہت ہے کہ حسین کے ساتھ اور حسین کے بچوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. قسم خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو جانوروں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے وہ حسین اور حسین کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی جانور ذبح کرتا ہے نا تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتا. ارے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیتا ہے نا. سید سجاد اسی لیے تو پوری زندگی روتے رہے. سید سجاد اپنے بابا کا ایک ایک لمحہ یاد کر کے روتے رہے. بس جب آخری لمحہ محسوس کیا کہا بیٹا محمد باقر بس تقریر تمام ہو گئی, جتنا چاہے پرسہ پیش کر لے فاطمہ. بیٹا سید سجاد, ہاں بابا جان, بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو. سن لو سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں, بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو. جیسے ہی باقر نے سنا میرا مولا باقر حجرے کے اندر گیا, ایک چٹائی لے کر کے آیا, چٹائی بچھا دی. مولا سجاد کہتے ہیں بیٹا میں نے زمین پہ لیٹنے کو کہا ہے, میں نے چٹائی پہ لیٹنے کو نہیں کہا. کہا بابا ایسا کیوں؟ بس تابوت آئے گا انشاءاللہ. کہا بابا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیٹا آج میرا آخری وقت ہے تو مجھے اپنے بابا حسین کا آخری وقت یاد آ گیا. جب کربلا سے چلے تھے میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن. اے بیٹا میں نہیں چاہتا آخری وقت ہو اور میرا لاشا بستر پہ ہو. بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو. سید سجاد کی روح نکلی, کوہرا مچ گیا. واہ سجادہ, واہ حسینہ, واہ مظلومہ. انا للہ و انا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم حسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس و یا نصف النفوس ایب المدفون و یا بیتو یا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان, الامان من فتنة الزمان وشر الشیطان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مظہر الایمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کیا نام بتائیں تھے؟ ریحانہ بانو بنت اظہر حسین. میرے پاس لکھا ہوا تھا وہ کہیں کھو گیا بچہ. اظہر حسین ابن محمد سلیم سید